یو کے کی جیل میں قید ایک 77 سالہ پاکستانی پیراں دتا خان کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا ہے، جس کا آج شام یو کے میں نماز جنازہ بھی ادا کر کے ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 77 سالہ پاکستانی مجرم کون تھا جو کہ یو کے کی جیل میں قید تھا، اور آخر اس نے کس جرم کی سزا پائی کہ جیل میں ہی اس کا بڑھاپے میں انتقال ہو گیا۔ یہ پیراں دتا خان بیسیکلی پاکستان سے تھا، اور انہوں نے جناب بڑی چھوٹی عمر میں یو کے چلے گئے، وہاں جا کے محنت کی، اور پھر وہاں پر جناب ایک روزی روٹی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لیکن جو ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ جب نومبر 2005 کو ایک یونیورسل ٹریول ایجنٹ نام کا ایک آفس تھا، اور بریڈ فورڈ ویسٹ یارک شائر میں تھا یہ، تو وہاں پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے کہ جی اس ٹریول ایجنسی میں کچھ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں، 5-6 لوگ ہیں۔ تو جب پولیس کی 2 لیڈی اہلکار، جن ایک کا نام تھا شیرن بشنوسکی اور دوسری تھی ملبون، تو یہ دونوں جو ہے نا وہ قریب ہی تھی اس علاقے کے، لیکن یہ اسلحے کے بغیر تھی۔ تو جب کال چلی تو یہ قریب ہونے کے ناطے ان کو میسج آ گیا، تو یہ فوری طور پر اس رابری جہاں پہ ڈکیتی ہو رہی تھی تو یہ وہاں پر پہنچی، اور جو پیراں دتا اور اس کے ساتھی تھے انہوں نے پولیس والیوں پر فائرنگ کر دی۔ یہ جو شیرن بیشنوسکی تھی یہ موقع پر دم توڑ گئی۔ اسی روز شام کو اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی 4تھی سالگرہ تھی، اور اس نے جب ڈیوٹی ختم ہونی تھی تو سالگرہ کے لیے کچھ چیزیں بھی لے کے جانی تھی اپنی بیٹی کے لیے، لیکن یہ اس سالگرہ سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، جبکہ دوسری جو تھی ٹریسا ملبن وہ جناب شدید زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پیراں دتا صاحب جو کہ اب خیر اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر انہوں نے آخری وقت جو جیل میں گزارا اس کی ریزن کیا تھی، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پیراں دتا صاحب نے جناب ٹکٹ کرائی، کیونکہ ان کے پاس یو کے کی سٹیزن شپ تھی، تو یہ پاکستان آ گئے۔ باقی 6 لوگ جو تھے ان کو آہستہ آہستہ پولیس نے وہاں پر گرفتار کر کے تو جو بھی ان کی سزا بنتی تھی اس کے مطابق ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پیراں دتا جو کہ اس وقت 57 سال کے تھے، 57 ایئرز اولڈ، تو جب یہ پاکستان آئے تو پاکستان آ کے یہ چھپ گئے۔ بیسیکلی ان کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے تھا۔ یہ پاکستان آ کے چھپ گئے اور مختلف ناموں سے یا جیسے بھی آئے انہوں نے زندگی کے دن پورے کرنے شروع کر دیے۔ 15 سال تک یہ قانون کی نظروں سے اوجھل رہے، یو کے نہیں جا سکے واپس، اور پاکستان میں بھی انہوں نے جو بھی دن گزارے چھپ کے گزارے۔ اور ایک دن پھر جناب 2015 کا یہ واقعہ ہے، 2020 کو پولیس کو کسی مخبر نے بتا دیا کہ جی پیراں دتا جو ہے نا اس وقت فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس موٹر سائیکل پر، تو پولیس نے ریکی کر کے اس پیراں دتا صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی برٹش جو حکام ان کو بھی بتا دیا، تو انہوں نے جب اسے پاکستان میں انویسٹیگیشن کی، جو انیشل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیس چلا، یہاں بھی ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، اور کم از کم 3 سال تک اس کو پاکستان میں ہی جیل میں رکھا گیا۔ 2020 میں یہ گرفتار ہوا، 2023 تک ان کو پاکستان کی جیلوں میں رکھا گیا، لیکن یو کے حکام نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ کیس چل رہا ہے، اور ایک پولیس افیسر کو انہوں نے مارا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک زخمی بھی کیا ہے، تو ہم جناب چاہتے ہیں کہ جہاں باقی 6 لوگوں کا فیصلہ ہم نے اپنے ملک میں کیا ہے تو یہ 7واں مجرم بھی ہمیں دیا جائے۔ تو پولیس پاکستانی حکام نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2023 میں جنوری 2023 میں یہ جو ہے نا پیراں دتا کو برٹش حکام کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کو یو کے میں عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں چلان پیش ہوئے، جو بھی ان کی پروسیس ہوتا ہے یو کے قانون کے مطابق وہ وہاں پر پورا کیا گیا، اور جنوری 2023 میں پیراں دتا خان کو یو کے حوالے کیا گیا، اور مئی 2024 یعنی تقریباً 1 سال اور 3-4 مہینے بعد ان کے جو کیس ہیں ان کا فیصلہ ہو گیا، اور جو آلریڈی لوگ تھے جو اس کیس کے ملزمان تھے وہ آلریڈی جیلوں میں تھے، صرف پیراں دتا باہر تھا۔ تو جج صاحب نے جب دیکھا کہ اس وقت ان کی ایج بھی 76 سال ہو چکی تھی،
76 साल का एक बुजुर्ग उनके सामने खड़ा था, तो जज साहब ने उस वक्त इनको देखते हुए कहा कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपका कसूर है वो काबिल माफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट डकैती नहीं की बल्कि एक खातून की जान ली है, वो भी पुलिस अफसर थी, बच्चों वाली थी और विदाउट असला थी। तो हम आपको बाकी ज़िंदगी जो है ना, हम समझेंगे कि आपकी जेल में गुजरेगी, क्योंकि आपको 40 साल के लिए हम जेल भेज रहे हैं। तो उस वक़्त पीरादित्ता की उम्र थी तकरीबन 76 ईयर्स, लेकिन जब इनको 40 साल की सज़ा सुनाई गई तो इसका मतलब है कि 100 साल से ज़ायद अगर वो जिएंगे तो जेल में ही होंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अभी उनकी जो उस वक़्त जेल की सज़ा सुनाई गई थी, साल भी पूरा नहीं हुआ था। तो जनाब 3-4 दिन पहले उनकी जो है ना वो डेथ हो गई है जेल में ही। तो जेल का हमने फिर उनको जो है ना वो जो भी उनका कानून है उसके मुताबिक वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको इन्फॉर्म किया, और जो भी उसके उनके वहाँ पे कोई रिश्तेदार होंगे, जो भी उनका जो है ना वहाँ पे कम्युनिटी मेम्बरान होंगे, उनको इन्फॉर्म किया। फिर इनकी जो बॉडी है उनके हवाले कर दी गई, और आज 26 फरवरी दोपहर 1 बजे वहाँ पर उनकी जो है ना वो नमाज जनाजा अदा की गई। ये नमाज जनाजा लंदन में बाकिंग रोड पर वाक़े इस्लामिक सेंटर और मस्जिद इब्राहिम वहाँ पर अदा की गई, जहाँ पर पाकिस्तानियों ने वहाँ पर शिरकत की और मरहूम के आखिरी जो मंजिलें हैं उनकी आसानी के लिए दुआएं की। इसके साथ ही इनको जो है ना एल्म ब्रिज का जो सेमेट्री है मुस्लिम पीस सेमेट्री वहाँ पर जो है उनको सबूत खाक किया गया। और हम भी दुआ गो हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तानी ने जो जुर्म किया था और उन्होंने माना भी, और ये दीदा दनिस्ता किसी की जान भी ली गई है, अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पीरादित्ता की जो है ना अगली मंजिलें आसान करे, और जो उसने जैसे भी है वो जुर्म किया, हम तो यही कहेंगे कि उसकी जो है ना अगली मंजिलें आसान हो। इस वीडियो का मकसद ये था कि दोस्तों आखिर इंसान का आप ये देख लें कि उन्होंने मेहनत की बजाय अगर रॉबरी की और किसी की जान ले ली तो 15 साल वो यूके से दूर रहे। 15 साल यूके से दूर रहने का मतलब है कि कमाई भी नहीं की। पाकिस्तान में क्या करेंगे वो आके, सिर्फ छुप के 15 साल गुजारे, और अगर जेल में भी गए तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई कि वहाँ ही दफन हो सकें। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।